اور اگر کبھی ایسے حالات ہو جائیں کہ آپ الجھے ہوئے ہوں کہ وہی دعائیں مانگنی چاہیے یا نہیں جو آپ کب سے مانگ رہے ہیں، یا پھر کہ اب انتظار کرنا چاہیے یا نہیں، تو آپ فوراً استخارہ کریں۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ اللہ سے دعا ہے، اللہ سے کسی کام کے حوالے سے مشورہ لینے کو استخارہ کہتے ہیں۔ ہمارا مسکنسیپشن یہ ہے کہ استخارہ کوئی جادو ہے، یا استخارے کے بعد ہمیں خواب کی صورت میں اللہ جواب دیتا ہے، حالانکہ یہ سچ نہیں ہے۔ ہم کوئی نبی، رسول یا اولیاء اکرام نہیں ہیں جو اللہ ہم پر وحی نازل کرے گا۔ نعوذ باللہ، ہم عام انسان ہیں اور ہمیں جواب بھی عام انسانوں کی طرح ہی ملے گا۔ استخارہ کرنے کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کام کے لیے استخارہ کیا گیا ہوتا ہے اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے تو اللہ یا اس کام میں آسانیاں پیدا کر کے پورا کر دیتا ہے، یا پھر وہ کام بہتر نہیں ہوتا تو اللہ اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کر کے آپ کو بچا لیتا ہے۔ صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی آیات سکھاتے ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارہ پہ اتنا زور دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی اہم معاملہ تمہارے سامنے ہو تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل جیسے عام نفل پڑھتے ہو ویسے ہی پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھو: اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی اور خیر طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، اور تیرے فضل و عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، علم تجھ کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے اور اس میں خیر ہے تو اسے میرے لیے نصیب کر اور اسے میرے لیے آسان کر اور اس میں مجھے برکت عطا فرما۔ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، دنیا، میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے اور اس میں میرے لیے خیر نہیں تو اسے مجھ سے دور ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے دور ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدم فرما دے جہاں بھی وہ ہو، اور اس سے میرا دل مطمئن بھی کر دے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرتے ہوئے لفظ کام کی جگہ اس کام کا اصلی نام لینا زیادہ بہتر ہے جس کے لیے استخارہ کیا گیا ہو۔ تو جب بھی کسی کام میں الجھیں یا کسی دعا میں الجھیں تو استخارہ کریں، اور جب استخارہ کر لیں تو پھر آپ نے کسی بھی حوالے سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جب آپ اللہ سے مشورہ کرتے ہیں نا تو نہ صرف مشورہ ملتا ہے بلکہ اللہ پھر آپ کی مدد بھی کرتا ہے۔ میں یہاں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، پھر دعائیں ہمیں کچھ نہیں دے سکتی، دعائیں سب کچھ کر سکتی ہیں، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، لیکن بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں سے بھی زیادہ اپنے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جس پر ہم اللہ سے زیادہ اعتبار کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ ہمیں ان دعاؤں سے بھی آزماتا ہے جن کو ہم اللہ کی رضا سے زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں۔ تو جب آپ استخارہ کرتے ہیں تو آپ صاف صاف اللہ سے اللہ کی رضا مانگتے ہیں کہ اگر یہ تجھے بہتر لگتا ہے تو ہی ہمیں دے، ورنہ اپنی رضا پر ہمیں مطمئن کر لے۔ اور پھر اللہ نہ صرف آپ کو وہ دے دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے بلکہ اس پر آپ کے دل کو سکون بھی دے دیتا ہے۔ ایک اور بات جو آپ کو سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دعائیں صرف منہ زبانی کہہ لینے سے قبول نہیں ہوتی، آپ کو ان کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے انسان کے لیے وہی ہے جس کی
اس نے کوشش کی ہوگی۔ میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نے جس شخص سے محبت کی وہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا، تو اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ صرف محبت کر لینا محبت ملنے کے لیے کافی نہیں ہوتا، آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے، آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو جب وہ انسان آپ کے لیے یہ محنت اور کوشش نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی اسے آپ سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ اس محنت اور کوشش کے بغیر قائم ہونے والا رشتہ صرف ذلت اور رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کر لے تو آپ خود بھی ان دعاؤں کے لیے مشقت کرنی ہوگی۔ اب اگر آپ سارا دن گھر بستر پر پڑے رہ کر اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ آپ کو 3 وقت کا کھانا مل جایا کرے، تو آپ کو ملے گا تھوڑی نا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تب محنت مزدوری سے اپنا رزق کما رہے ہوتے ہیں جب آپ آرام کرتے ہوئے اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ان میں اور آپ میں کچھ فرق تو رکھے گا نا۔ رزق محنت سے ملتا ہے اور شکر گزاری سے بڑھتا ہے۔ محبت بھی رزق کی طرح ہوتی ہے، جتنا پاکیزہ رکھو گے اور جتنی محنت کرو گے اتنی ہی ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے، اور جتنا شکر کرو گے، اتنی قدر کرو گے، اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔